ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تتولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، سننے کے باوجود منہ موڑتے ہو، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کچھ لوگ ہیں ایسے کہ اگر آپ ان کو سمجھائیں تو کہیں گے ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ جناب ہم نے بڑے لیکچر سنے، ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے، ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے، آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان کے طرز زندگی بتا رہا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، یا پتہ ہے تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنی غفلتوں میں اور اپنی غفلتوں کی وجہ سے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ کفر کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، کہ ایک پہلے آدمی کسی حرام میں پڑتا ہے، اور جب حرام کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے تو کفر میں جا پڑتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اچھا اور نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین چوپائے وہ ہیں۔ دواب کہتے ہیں، دواب جمع ہے دابہ کی، اور دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، چار ٹانگوں والے جانور کو۔ ان جانوروں میں سب سے برا جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ جو بہرے گونگے ہیں اور جنہیں عقل نہیں ہے، یعنی یہ انسان ہے، لیکن جو انسان اللہ رسول کو نہیں مانتا اور اللہ رسول کے راستے پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف نہیں آتا، اور کافروں سے جا ملتا ہے، کفر کی وادیوں میں گھومتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ جانوروں میں بھی بدتر ترین آدمی ہے، اور گنگا ہے، بہرا ہے، اور اس کو عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے، قرب سے بھی ہمیں بچائے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں بہتری، اگر پروردگار عز و جل ان میں بہتری جانتا تو ضرور انہیں سنا دیتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرماتا کہ ان میں خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سنایا جاتا، انہیں بتایا جاتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر انہیں سنایا بھی جائے، بالفرض اگر انہیں سنائیں بھی، انہیں بتائیں بھی، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر بھی وہ منہ پھیریں گے اور وہ اعراض کریں گے، کیونکہ ان کے نصیب میں بدبختی اور کفر لکھا ہے، تو وہ راستے سے ہٹے رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور صرف ہم ایمان لے آئے اور اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت کے شروع میں کیا ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ پھر جو میں نے آپ کو ایک اور آیت کا ریفرنس دیا وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہونا، قرآن سے بھی غافل نہیں ہونا، قرآن پر عمل سے بھی غافل نہیں ہونا، اس لیے کہ ارشاد باری، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی زندگی، بے شک اس کے لیے اس کی زندگی تنگ ہے۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا الہی مجھے کیوں نابینا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اسی طرح، اتت کا آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج کے دن تمہاری کوئی خبر نہیں لی جائے گی، آج کے دن تمہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ آیت کے آخری حصے میں کیا بیان ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو انہیں سنا دیتا، مگر اس کے باوجود پروردگار نے یہ فرمایا کہ اگر انہیں سنا بھی دیا جائے، پہلے تو کہا نا کہ یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اگر بالفرض یہ سن بھی لیں
تو بھی یہ عمل کریں گے نہیں، کیونکہ ان کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر ہم ان کے قرب کے لیے یہی دعا کریں گے، یہی اپنے لیے دعا کریں گے کہ الہی ہمیں ان کے قرب سے بچا، ان کے قریب سے بھی ہمیں بچا کر رکھ۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جواب دو، استجیبوا حاضر ہو جاؤ، للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم کسی ایسی بات کے لیے بلائیں کہ جو بات تمہیں زندگی دے گی، تمہیں حیات بخشے گی۔ تو اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ جب بھی پروردگار عز و جل بلائے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، کیونکہ ان کا بلانا اور تمہارا جواب دینا یہ تمہیں زندگی دے گا، یہ تمہیں خوشحالی دے گا۔ تو اگر آج بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہوا، لبیک کہتا ہوا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، نماز روزوں میں لگتا ہے، صوم و صلات میں لگتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں لگتا ہے اور نیک کاموں میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے کہا سننے میں زندگی کی جلا ہے، یعنی زندگی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں اس زندگی میں بھی ایک اچھی اور خوبصورت زندگی عطا کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی آخرت میں تو جنت عطا کریں گے ہی، مگر دنیا میں بھی ان کی زندگی کو ہم اچھا کرتے ہیں اور ہم انہیں عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئیں، توبہ کریں، نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تو اس آیت میں خاص یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ، اور اس کام کے لیے بلائیں گے کہ تمہیں وہ زندگی بخشے گا۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، یا اپنے کسی کام کے لیے بلائیں تو بھی فوراً حاضر ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار آواز دی، کسی صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو آنے میں کچھ تاخیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے میری آواز نہ سنی؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آواز تو سنی، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں جلدی جلدی نماز مکمل کروں اور پہنچوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اذا دعاکم جب وہ بلائیں تو حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم کہ تمہیں وہ زندگی ملے گی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو فوراً حاضر ہونا یہ واجب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو تو نماز کو وہیں چھوڑ دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہیں اور جو فرمائیں وہ کرے، اور آ کر دوبارہ وہیں سے نماز شروع کرے جہاں چھوڑی تھی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے سے، اس کے جانے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر کر دوبارہ آنے سے اس کی نماز ٹوٹی نہیں ہے، یہ وہیں سے دوبارہ کنٹینیو کرے، کیونکہ اس کو بلایا کسی عام شخص نے نہیں تھا، خود صاحب قرآن نے اسے بلایا تھا، خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا، تو لہٰذا یہ وہیں سے آ کر اپنی نماز کو شروع کرے، شروع سے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب کسی کی قسمت کا ستارہ چمکے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت بھی فرمائی، تو یہاں سے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں میں کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان سے محبت کرنے والوں میں ہی رکھے، اور ہمیں بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت عطا فرمائے۔